إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، ساتھیوں، دینی بھائیوں اور دینی بہنوں، آج آپ لوگوں کے سامنے جس ٹاپک کو میں نے خطاب کے لیے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے تکبر کی حقیقت اور اس کے مظاہر۔ محترم حاضرین، ہم اپنی زندگی میں اگرچہ اپنے معاشرے کا اور اپنے خود کی زندگی کا جائزہ لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ انجانے میں کتنے ہی ایسے علامات اور مظاہر تکبر کے ہمارے زندگی میں پائے جاتے ہیں جس کا بہت بڑا خسارہ اور نقصان ہمیں ہونے والا ہے۔ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ تکبر جو ہے کبیرہ گناہ ہے، ہم مانتے بھی ہیں کہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، یہ تکبر جو صفت ہے یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن انجانے میں بھی ہمارے زندگی میں بہت سارے ایسے کام ہو جاتے ہیں جو تکبر کی صفت اور تکبر کی علامت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے سلسلے میں سورہ لقمان سورہ نمبر 18 آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ جب تم لوگوں کے سامنے سے گزرو یا لوگوں سے آپس میں ملاقات کرو تو اپنے گالوں کو پھلانا مت۔ گال کو کب پھلاتا ہے انسان؟ جب کسی سے نفرت کرتا ہے، یا جب کسی کو حقیر نگاہ سے دیکھتا ہے، یا جب کسی کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، تب انسان جب اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے ایٹیٹیوڈ پرسن دکھاتا ہے، اپنے آپ کو ایگو فیل کرتا ہے، اس کے اندر جو ہے ایگو کی فیلنگ ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو جب پریسٹیج سمجھتا ہے، اپنے آپ کو جب پراؤڈنس سمجھتا ہے، تو انسان جو ہے اس سے کمتر یا اس کے نیچے یا اس کے انڈر میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ جب ملاقات کرتا ہے تو گال پھلاتا ہے، یعنی مسکراتے چہرے سے نہیں ملتا، مسکراتے چہرے سے نہیں ملتا، خوش دلی سے ملاقات نہیں کرتا ہے، بلکہ عجیب کیفیت ہوتی ہے اور کمتر نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اسی لیے بتایا گیا کہ جب تم آپس میں لوگوں سے ملاقات کرتے ہو یا لوگوں کے سامنے سے گزرتے ہو تو اپنے گالوں کو مت پھلانا، مطلب تکبر کرتے ہوئے اتراتے ہوئے مت چلنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور جب تم گزرتے ہو راہ گزر سے، جب سڑک پر سے گزرتے ہو، جب اپنے گلی سے گزرتے ہو، جب
جب اپنے کوچوں سے گزرتے ہو تو تم جو ہے اکڑ پن دکھاتے ہوئے اتراتے ہوئے مت چلنا۔ انسان کون اتراتا ہے؟ اپنے آپ کو جو متکبر سمجھتا ہے، جس کے اندر تکبر ہوتی ہے، جس کے اندر گھمنڈی ہوتی ہے، یہی انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اترا کر سینہ تان کر چلتا ہے، اتراتے ہوئے چلتا ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، ایک تو تکبر والی زندگی مت گزارنا، اور جب تم چلنا تو عاجزی و انکساری کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے سڑک پر چلنا، سینہ تان کر اکڑ دکھاتے ہوئے گھمنڈی کے ساتھ مت چلنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکڑ پنتی کے ساتھ جو ہے گھمنڈی کے ساتھ جو زندگی گزارتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو حقیر نگاہوں سے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہیں چاہتا ہے۔ اب اگرچہ ہم اپنے زندگی کا جائزہ لیں گے تو سب سے پہلی بات ہمیں یہ جاننا ہے کہ تکبر کہتے کس کو ہیں، تکبر گھمنڈی کہتے کس کو ہیں۔ تو گھمنڈی کا مطلب ہے انسان خود اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا، سب سے بڑا سمجھنا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کو اپنے سے کمتر سمجھنا، اپنے سے گھٹیا سمجھنا، اپنے سے بیکار سمجھنا، حقیر نگاہوں سے دیکھنا، یہی تکبر ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے سامنے والوں کو کمتر نگاہوں سے دیکھنا، یہی تکبر ہے، یہی تکبر ہے۔ اور یہ جو تکبر کی صفت ہے نا، یہ صرف اللہ کے لیے لائق ہے، یہ صرف اللہ کے لیے زیبا ہے۔ متکبر جو ہے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، دوسرا کوئی متکبر نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ کوئی متکبر ہو رہا ہے، سمجھ لیجئے نعوذ باللہ من ذالک، وہ اللہ کی صفت اپنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیوں؟ یہ متکبر تکبرانہ صفت صرف اللہ ذوالجلال کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے کہ وہ تکبر کرے، چلتا کیوں؟ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، جو چاہے جیسے چاہے تکبر اپنا، یہ صفت صرف اللہ کے لیے خاص ہے، یہ صفت صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ لیکن اگرچہ ہم اپنے زندگی کا جائزہ لیں گے، اگرچہ ہم اپنے زندگی کا جائزہ لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ انجانے میں، لاشعوری میں بہت سارے ایسے صفات ہمارے زندگی میں پائے جاتے ہیں، ہمارے خود اپنے نفس کے اندر پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کہیں نہ کہیں متکبرانہ زندگی گزار رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم متکبرانہ زندگی گزارتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حدیث قدسی میں ہے متکبر انسان کیسا ہوتا ہے، اور متکبر کی صفت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہو سکتی ہے، انسان کی نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ انسان اپنے آپ کو متکبر سمجھتا ہے یا گھمنڈی کی زندگی گزارتا ہے، متکبرانہ زندگی گزار رہا ہے، تو سمجھ لیجئے وہ اللہ کی صفت اور اللہ کے حق کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ حدیث قدسی ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4090۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حدیث قدسی میں فرماتا ہے، یہاں راوی خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ نبی کے اوپر نازل کرتا ہے حدیث کو، اور نبی صرف بیان کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی، تکبر یہ جو صفت ہے یہ میری چادر ہے، تکبر یہ میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور یہ عظمت و جلالت میری ایزار ہے۔ فمن نازعنی، جو شخص یہ تکبر اور عظمت جو کہ میری صفت ہے کوئی مجھ سے چھیننا چاہے، کوئی مجھ سے چھیننا چاہے، واحدا منہما قذفتہ فی النار، میں ایسے شخص کو جہنم کی آگ میں ڈھکیل دوں گا۔ پتہ چلا کہ عظمت، بڑائی بیان کرنا یا اسی طریقے سے کبریائی صرف اللہ کے لیے لائق ہے۔ اگرچہ کوئی بندہ اپنی بڑائی چاہتا ہے، کوئی متکبرانہ زندگی گزار رہا ہے، کوئی گھمنڈی کی زندگی گزار رہا ہے، اپنے آپ میں پراؤڈ فیل کرتا ہے، اپنے آپ کو پریسٹیج لائف جیسا فیل کرتا ہے، اپنے آپ کے اندر ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے، تو سمجھ لیجئے یہ اللہ کی صفت انسان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اللہ کے حق کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اللہ تنبیہ کرتا ہے کہ اگرچہ یہ کبریائی جو ہے، یہ بڑائی جو ہے، یہ میرے لائق ہے، اگرچہ کوئی چھیننا چاہے تو یہ میرا حق چھین رہا ہے، اور ایسے بندوں کے لیے میں جہنم کی آگ تیار کر کے رکھا ہوں۔ اتنی بڑی وعید ہے، حدیث قدسی خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اب اگرچہ ہم اپنے زندگی کا جائزہ لیں گے،
اگرچہ ہم زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو صرف ہم پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے، سب سے پہلی بات یہ معلوم ہو گیا ہمیں کہ تکبر کہتے کس کو ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تکبر کی صفت صرف اور صرف اللہ کے لیے لائق ہے۔ اس کے بعد ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو متکبرانہ زندگی گزارتے ہیں، جن کی زندگی میں گھمنڈی ہے، جن کی زندگی میں ایٹیٹیوڈ ہے، جن کی زندگی میں ایگو کا بہت خیال ہے، اس کا خسارہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے۔ اگرچہ ہماری زندگی میں متکبرانہ زندگی ہم گزار رہے ہیں تو اس کا خسارہ کیا ہوگا، اس کا لاس کیا ہوگا، اس کا نقصان کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلا نقصان متکبرانہ زندگی گزارنے کی وجہ سے اللہ کی نظروں میں کبھی وہ انسان چہیتا اور پیارا اور پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ جو زندگی ایٹیٹیوڈ لائف زندگی گزارتا ہے نا، ایٹیٹیوڈ والی لائف، اور متکبرانہ زندگی گزارتا ہے، گھمنڈی والی زندگی گزارتا ہے، ایٹیٹیوڈ والی زندگی گزارتا ہے، سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ ایسے بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی چاہتا نہیں ہے، کبھی پسند نہیں کرتا ہے، کبھی محبت نہیں کرتا ہے، کبھی محبت نہیں کرتا۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ جس کو محبت کی نظر سے نہ دیکھے وہ ملعون ہے، وہ شخص ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو ایٹیٹیوڈ والی زندگی گزارتے ہیں نا، ان کو سوچنا چاہیے کہ اگرچہ میرے اندر ایٹیٹیوڈ ہے، اگرچہ میرے اندر تکبر پائی جاتی ہے تو یہ صفت اللہ کی صفت ہے، اگرچہ میرے اندر ایٹیٹیوڈ ہے تو اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کبھی پسند کرنے والا نہیں ہے، مجھے کبھی پسند کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب المستکبرین، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تکبر والی زندگی گزارتے ہیں، جن کی زندگی میں گھمنڈی ہے، جن کی زندگی میں ایگو کا بہت خیال ہے، جن کو اپنے ایٹیٹیوڈ کی بہت پاور دکھاتے ہیں، اپنے ایٹیٹیوڈ کی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی پسند نہیں فرماتا۔ دوسرا نقصان کیا ہے؟ تکبر والی زندگی گزارنے کی وجہ سے، گھمنڈی والی زندگی گزارنے کی وجہ سے، اپنے آپ میں گھمنڈ، اپنے آپ میں مشہور ہونے کا یہ خیال رکھنا اور گھمنڈی والی زندگی گزارنا، ایٹیٹیوڈ والی زندگی اگرچہ ہم گزارتے ہیں تو دوسرا نقصان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندوں کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، ایسے بندے کے دل پر مہر لگا دیتا ہے جو ایٹیٹیوڈ والا بندہ ہوتا ہے، جن کو اپنی ایگو کی بہت خیال ہوتی ہے، قرآن و حدیث کی کوئی خیال نہیں، شریعت کی بات کی کوئی خیال نہیں، لیکن اپنے ایگو کو ہٹ ہو جائے، ان کی ایگو کی فیلنگ ہٹ ہو جائے تو بہت خیال رہتا، زمین آسمان ایک کر دیتے، ہنگامہ کر دیتے، کیوں؟ ایگو ہٹ ہو گیا، ایگو، ان کی جو ایگو فیلنگ ہے وہ ہٹ ہو گیا، ان کے ایٹیٹیوڈ ہٹ ہو گئی، ان کے ایٹیٹیوڈ کو نقصان ہوگا، اس کے لیے بہت فکر کرتا ہے انسان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندوں کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی بات تو سنتے ہیں لیکن ان پر اثر نہیں ہوتا، واضح و نصیحت سنتے ہیں لیکن ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتا۔ جس طریقے سے فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام بار بار توحید کی دعوت دیتے رہے، نصیحت کرتے رہے، ظلم و ستم جو وہ کر رہا تھا بنی اسرائیل پر اس کو روکنے اور تھامنے کی بہت کوشش کرتے رہے موسیٰ علیہ السلام، لیکن یہ متکبر بادشاہ تھا، غروری بہت تھی فرعون کے اندر، گھمنڈی بہت تھی فرعون کے اندر، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں کہتا تھا، میں تمہارے سب کا رب ہوں کہتا تھا، اپنے آپ کو اتنی گھمنڈی تھی، اتنی غروری تھی، اتنی ایٹیٹیوڈ تھی اس فرعون کے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے جا کر بار بار نصیحت کرتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، ظلم و ستم کو روکنے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن بندہ سدھرتا نہیں۔ کیوں؟ فرعون کے دل پر اثر کیوں نہیں ہوا دعوت؟ توحید کی دعوت، فرعون نے توحید کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا؟ فرعون نے اسلام کو قبول کیوں نہیں کیا؟ اس لیے قبول نہیں کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ متکبرانہ زندگی گزارنے کی وجہ سے، فرعون کی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے اس کے دل پر مہر لگا دیا تھا، اسی لیے نصیحت کی بات اس کے دل کو متاثر نہیں کر پائی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ غافر آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی
جو لوگ شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں، جو ایٹیٹیوڈ والی زندگی گزارتے ہیں، اپنے ایگو کہاں ہٹ ہو جاتا ہے اس فیلنگ والی زندگی گزارتے ہیں، اور ہمیشہ قرآن و حدیث سے پہلے اپنے ایٹیٹیوڈ کو رکھتے ہیں، جو اپنے سے کمتر لوگوں کو کمتر نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو دوسروں اپنے کو بڑا سمجھ کر دوسروں کو کمتر نگاہ سے دیکھتے ہیں، دوسروں کو ذلیل و خوار سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا ایٹیٹیوڈ والا بڑا مغرور انسان سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے اور قرآن کی آیتیں حدیثیں ان پر اثر نہیں کرتی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اور ایک خسارہ اور ایک نقصان اگرچہ ہماری زندگی میں تکبر ہو، یہ تکبر نامی صفت جو اللہ کی صفت ہے، اگرچہ یہ ایٹیٹیوڈ ہمارے اندر آ جاتی ہے تو اور ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈھکیل دے گا تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، غروری، تکبر، گھمنڈی ایٹیٹیوڈ، ایگو کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شریعت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں ڈھکیل دے گا۔ سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے عبادت سے غافل ہیں تکبر کی وجہ سے، یعنی عبادت کی کوئی ویلیو نہیں ان کے پاس، ان کو اللہ تعالیٰ نے مالداری دے دی، سمجھ لیا کہ بس میرے پاس پیسہ آ گیا، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں اپنی زندگی میں، تکبر کی زندگی گزارتا ہے، ایٹیٹیوڈ والی زندگی گزارتا ہے، مالداری کی وجہ سے اپنے سے کمتر لوگوں کو کمتر نگاہ سے دیکھتا ہے، اپنے سے کمتر لوگوں کو بہت حقیر سمجھتا ہے، بہت ذلیل سمجھتا ہے۔ ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں جو عبادت کے سلسلے میں بھی تکبر کی وجہ سے غفلت برتتے ہیں، تکبر کی وجہ سے غفلت برتتے ہیں، اور یقیناً جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہونے والے، ذلیل ہو کر ایسے لوگ داخل ہونے والے ہیں۔ اگرچہ ہم اپنے زندگی کا جائزہ لیں گے، اگر سے ہم انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے گا تو کبھی انسان تکبر مال کی وجہ سے کرتا ہے، کبھی انسان اپنے جاہ و منصب کی وجہ سے، عہدہ اور منصب کی وجہ سے تکبر ہوتا ہے، اور کبھی انسان کے اندر خوبصورتی کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے تکبر اور ایٹیٹیوڈ آ جاتی ہے، کبھی انسان کے اندر علم کی وجہ سے تکبر آ جاتی ہے، کبھی انسان کے اندر اعلیٰ خاندان والا ہونے کی وجہ سے ایٹیٹیوڈ آ جاتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں بڑا خاندان والا ہوں، ہاں میں جو ہے فلانا سونار کا بیٹا ہوں، فلانا زمیندار کا بیٹا ہوں، تم تو کپڑے کی بزنس کرنے والے ہو، تم تو لوہار ہو، اس مطلب یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو دنیاوی زندگی میں تقسیم کو تفریق کیا ہے نا، تقسیم کیا ہے، کسی کو اونچا رکھا ہے، کسی کو کمتر رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہے ایک آزمائش ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے مالداری دی ہے تو اس میں تکبر نہیں کرنا ہے، مالداری ہمارے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اگرچہ ہمیں محروم رکھا ہے، ہمیں کسی کو خوبصورتی دیا اور کسی کو خوبصورتی نہیں دیا، خوبصورتی سے محروم کر دیا، تو ہمیں جو خوبصورت ہیں ان کو یہ فیل نہیں ہونا چاہیے اپنے ہینڈسم ہونے پہ، اپنے فٹنس پہ کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ جو اچھے صورت والے ہیں، خوبصورت ہیں، وہ بھی قبر کے اندر مٹی میں ملنے والے ہیں، اور جو بدصورت ہیں، کالے کلوٹے ہیں، وہ بھی مٹی میں ملنے والے ہیں۔ مٹی کے اندر جب چلے جائیں گے، مٹی کے اندر جو دفنائے جائیں گے، وہاں خوبصورتی نہیں چلے گی، وہاں ہمارے باڈی کی فٹنس نہیں چلے گی، وہاں کچھ کام آنے والے ہیں تو ہمارے نیک اور صالح اعمال ہی کام آنے والے ہیں۔ یہ جو تفریق کیا ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہمارے لیے آزمائش ہے۔ کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مالداری سے محروم کر دیا ہے تو یہ آزمائش ہے کہ ہم اس میں صبر کریں، اور کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مالداری دے دی ہے تو یہ آزمائش ہے کہ ہم شکر گزاری کریں اور اس مال کا صحیح استعمال کریں، شریعت کے مطابق اس کا استعمال کریں، صدقہ و خیرات کریں، انفاق فی سبیل اللہ میں اس کو خرچ کریں۔ مالداری آ گئی، بعض حضرات تکبر کیسا کرتے ہیں معلوم؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مالداری دے دی، کبھی مسجدوں پہ اپنے مال کو لٹا دیا، کبھی مدارس بنانے میں اپنے مال کو، لیکن تکبر، پراؤڈ فیل کرتے، میں نے اتنے مدرسے بنوا دیے، میں نے اتنے مسجدوں کی تعمیر کروا دی۔ یہ تکبر انسان کے اندر ایٹیٹیوڈ جگا دیتا ہے انسان کے، کہ میں نے اتنے مسجدیں تعمیر کروائی ہیں، میں نے فلاں مسجدیں میں ٹائلس لگوائی ہیں، میں نے فلاں مسجدیں میں قالین بچھائی ہے۔ انسان کے اندر پراؤڈنس اور ایٹیٹیوڈ آ جاتی ہے انسان کے اندر۔ یہ تکبر ہے، یہ علامت، یہ اللہ کی علامت ہے، اللہ کی صفت ہے۔ انسان کے اندر اگرچہ یہ ایٹیٹیوڈ آ جائے تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔
تو یہ کبیرہ گناہ ہے. کبھی اچھائی کے ذریعے بھی شیطان کیا کرتا ہے, یہ پراؤڈنیس کی جو فیلنگ ہے نا ہمارے دل میں ڈال کے, ہم تو خدمت کرتے ہیں, مسجد کی تعمیر کراتے ہیں, ہم تو خدمت کرتے ہیں فی سبیل اللہ, مدارس کی تعمیر کراتے ہیں, لیکن شیطان ہمارے دل میں متکبرانہ فیلنگز ڈال کے, پراؤڈنیس کی فیلنگ ڈال کے, ایٹیٹیوڈ جگا کے ہمارے پورے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھیں گے بہت کم اللہ ماشاء اللہ مالدار ہیں جو مخلص ہے, ورنہ اکثر مالدار دیکھیں گے 10 بچے کو, یتیم بچے کو کھانا کھلا دیے, اس پر بھی ریاکاری کرتے ہیں, اس پر بھی ریاکاری کرتے ہیں. 10 یتیم بچے کو کھانا کھلا دیا, اس پر بھی ریاکاری کرتے ہیں. کبھی کسی امام کو, کسی مؤذن کو اگرچہ کوئی تحفہ دے دیا, اس پر بھی ریاکاری کرتے ہیں. متکبر, پراؤڈنیس, یعنی امام کو یا مؤذن کو کچھ تحفہ دیتے وقت اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں, گھمنڈی آ جاتی ہیں ان کے اندر. اور کبھی کبھی گھمنڈی کی وجہ سے یہ مالدار حضرات مؤذن اور امام کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. یہ برا سلوک, یہ ایٹیٹیوڈ آیا کہاں سے؟ اپنے سے کمتر لوگوں کو کمتر سمجھنا, یہی تو ایٹیٹیوڈ ہے, یہی تو تکبر ہے. یہ مالداری کے فتنے نے, آپ کا مال کا جو یہ فتنہ ہے, مال جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری زندگی میں آزمائش لا کر دے دیا, تم نے امام کو اور مؤذن کو حقیر جاننا شروع کر دیا, اپنے نگاہوں سے کمتر سمجھنے لگے. کوئی غریب آپ کے پاس آ کے دامن پھیلاتا ہے, جھولی پھیلاتا ہے, اور اپنے آپ کو قرض حسنہ پوچھتا, نہیں دیتے ہیں, ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں, بانڈ پیپر پر سائن کرو تب دوں گا میں. اس طریقے سے قرض حسنہ دینے کے لیے کوئی مالدار آج تیار نہیں. اس لیے ہمارے غریب طبقہ مجبوراً جا کے انشورنس کمپنی کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں اور سود میں ملوث ہیں. آج ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ دیکھیں گے غربت میں ہیں. وجہ یہ ہے کہ مالداری کا غلط استعمال ہو رہا ہے, مالداری کا غلط استعمال ہو رہا ہے. یا تو مالدار ایٹیٹیوڈ میں زندگی گزار رہے ہیں, غروری کی زندگی گزار رہے ہیں, گھمنڈی کی زندگی گزار رہے ہیں, اور غریب کو اتنی حقیر اور اتنی نیچ نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اللہ کی پناہ ہو ایسے لوگوں پر, اللہ کی پناہ ہو ایسی زندگی سے. اللہ اگرچہ غصے آ جائے تو اس زندگی میں اللہ جس نے تجھے مال دیا ہے فوراً چاہے تو وہ تجھے فقیر بھی بنا سکتا ہے. جس نے تجھے مالداری دی ہے تیری زندگی میں غریبی بھی لا سکتا ہے. انسان کو کبھی اپنی حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے. اور اگرچہ مال دے بھی دیا تو قبر میں کون سے خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ جانا ہے. کون سے مال لے کر جائیں گے ہم, کون سی پراپرٹی لے کر جائیں گے؟ اے میرے بھائیو, یہ پراپرٹی بنانے کے چکر میں اپنے ایٹیٹیوڈ, اپنے بزنس کے سلسلے میں ایٹیٹیوڈ جو آ جاتی ہے کہ میری بزنس جو ہے پورے ہندو پور میں, فار ایگزامپل ایک سٹی ہے, اس میں جو ہے ٹاپ لیول میں میری بزنس ہے, انسان کو تکبر آ جاتا. ہاں, اگرچہ کوئی ٹیچر ہے تو سمجھتا ہے کہ میرے جیسا بڑا ٹیچر کوئی نہیں ہے, میں بہت اعلیٰ طبقے سے, اعلیٰ حساب سے میں جو ہے ٹیچنگ کے فیلڈ میں کام کر رہا ہوں. کوئی جو ہے میکینک تو ہے, اپنے آپ کو اتنا پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ کار میرے جیسا ٹیکنیشین کوئی ہے نہیں, میرے جیسا میکینک کوئی ہے نہیں. یہ فیلنگ, یہ پراؤڈنیس, ایٹیٹیوڈ کی فیلنگ اور ایگو والی فیلنگ انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے. ہوں گے تو یہ اتنا بڑا خسارہ ہوگا. اور اسی طریقے سے اگرچہ اس کی تاریخ ہم دیکھتے ہیں, اگرچہ تکبر شروع کہاں سے ہوا, اس کی تاریخ آپ دیکھیں گے تو تکبر کائنات میں پہلی مرتبہ ابلیس نے شروع کی. ابلیس کے اندر سے تکبر کی بو آتی ہے. شروع کس نے کی تکبر کو؟ تکبر جیسی صفت پہلے کس کے اندر آئی؟ ابلیس کے اندر. حالانکہ ابلیس کی ہسٹری آپ پڑھیں گے, اسٹڈی کریں گے تو ابلیس جو ہے فرشتے, وہ بھی اعلیٰ قسم کے, اعلیٰ درجے کے جو فرشتے ہوتے ہیں ان کا بھی سردار تھا ابلیس. فرشتوں کے ساتھ معاونت تھی, رفاقت تھی, فرشتوں کے ساتھ مل جل کے زندگی گزارتا تھا جنت میں. لیکن سب سے پہلا گناہ جو اس کائنات میں ہوا ہے تکبر ہے, وہ غروری ہے, وہ گھمنڈی ہے. وہ کیا ہے؟ انا خیر من, میں اس آدم سے بہتر ہوں, میں اس آدم سے بہتر ہوں. یہ تو مٹی سے بنایا گیا ہے, مٹی دبنا چاہیے, یہ میرے سے اوپر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں شعلہ سے بھڑکائے ہوئے آگ سے بنایا گیا ہوں, نار سے پیدا کیا ہوں, میں بھڑکنے والا, اوپر اٹھنے والا چیز ہوں, میں بڑا ہوں گا. اور یہ جو انسان ہے یہ میرے سے کمتر, اس کے سامنے میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ یہ تکبر, یہ گھمنڈی ابلیس نے شروع کی, ابلیس نے ایجاد کی. اور دنیا میں, کائنات میں سب سے پہلے کسی نے اللہ کے حکم کا انکار کیا, کوئی پوری کائنات میں پہلا کافر جو ابلیس ہے. کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے احکامات کو انکار کرنا, اللہ کے احکامات کا انکار کرنا. اللہ کے آرڈر کو سب سے پہلے ریجیکٹ کس نے کیا؟ ابلیس نے. اس لیے دنیا کا, کائنات کا سب سے پہلا کافر ابلیس ہے. وجہ کیا تھی؟ تکبر. وجہ کیا تھی؟ ایٹیٹیوڈ. وجہ کیا تھی؟ گھمنڈی. تو کائنات کی سب سے پہلا کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ تکبر ہے. یہ ابلیس نے اس کی ایجاد کی, ابلیس سے ایجاد ہوئی ہے یہ تکبر. اور اگرچہ یہ فیلنگ آج ہمارے اندر بھی آ گئی, یہ ایٹیٹیوڈ اگرچہ آج یہ صفت ہمارے اندر بھی ہے, تو جس طریقے سے ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے ملعون قرار دیا, مردود قرار دیا, ہمارے اعمال بھی مردود ہو جائیں گے,
ہمارے نیک اعمال بھی ریجیکٹ ہو جائیں گے تکبر کی وجہ سے. ہاں فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا, فرشتوں کا سردار تھا ابلیس, صرف تکبر کی وجہ سے اور اللہ کا یہ حکم نہ ماننے کی وجہ سے ملعون قرار دے دیا گیا, مردود قرار دے دیا گیا. اگرچہ اللہ کی صفت جو متکبر کی صفت اللہ ہے متکبر, یہ صفت اگرچہ ہمارے اندر آتی ہے, اگرچہ اپنے اندر ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں, میرے بھائیوں سدھرنے کی ضرورت ہے, اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے, توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے. اگرچہ ہم اس کا جائزہ لیں گے ہسٹری کا تو یہ بہت مشہور آیت ہے, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو اور ابلیس سے کہا کہ جا کر آدم کے سامنے سجدہ کر, تو فرشتے نے تو سجدہ کر لیا, لیکن غروری کی وجہ سے, گھمنڈی کی وجہ سے, ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. وجہ کیا تھی؟ تکبر, گھمنڈی, اس لیے ملعون قرار دیا گیا. اب اگرچہ انجانے میں ہر کوئی سمجھتا ہے کہ تکبر نہیں کرنا چاہیے, میں بھی سمجھتا ہوں, آپ بھی سمجھتی ہیں کہ ہاں یہ تکبر جو ہے کبیرہ گناہ ہے, لیکن انجانے میں لاشعوری کی حالت میں اگرچہ ہم دیکھیں گے, جائزہ لیں گے, جانے انجانے میں لاشعوری میں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ صفت میرے اندر بھی ہے. سب سے پہلا مظہر جو تکبر ہمارے زندگی میں پایا جاتا ہے صفت, وہ یہ ہے کہ ہمیشہ دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے. نہیں ہماری زندگی میں اکثر لوگوں کی زندگی میں, جن کی زندگی میں بھی ایٹیٹیوڈ ہے, جن کے اندر میں بھی ایٹیٹیوڈ اور ایگو کی بات ہوتی ہے, وہ اکثر جو ہے ہمیشہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں, اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں, اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں. دولت آ گیا, غریب کو کمتر سمجھتے ہیں. ہاں عہدے منصب آ گئے, جن کے پاس عہدہ نہیں ہے, میں لیڈر ہوں, ہاں میں فلاں مسجد کا, فلاں مدرسے کا, فلاں اسکول کا, فلاں آرگنائزیشن کا, تنظیم کا لیڈر ہوں, سیکریٹری ہوں, پریزیڈنٹ ہوں, میرے پاس عہدہ آ گیا. میں جو ممبرشپ نہیں ہے جن کے پاس, یا جو عام پبلک ہے, ان سے میں نفرت کرتا ہوں, یا حقیر نگاہ سے دیکھتا ہوں, یا ان کی بات چلنے نہیں دیتا ہوں. میں بڑا, میری بات چلنا. ہاں تمہیں آڑا آنا نہیں, میں بولے سے سننا, تمہیں کہیں کو میں متولی, میں پریزیڈنٹ, میں سیکریٹری, ہاں میں فلاں آرگنائزیشن کا, فلاں تنظیم کا بڑا ہوں. یہ ایٹیٹیوڈ, یہ فیلنگ جو ہے صرف اللہ کی ہونی چاہیے. یہ فیلنگ ہمارے اندر آ جائے تو یہ شیطان کی فیلنگ ہے, یہ شیطانیت ہے, اور تکبر شیطانی صفت ہے. تکبر شیطانی صفت ہے. یہ ایٹیٹیوڈ انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے. ہمیشہ دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر کی پہلی صفت ہے, متکبر کی پہلی صفت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس دن تم مسلمان کو, جس دن کوئی آدمی مسلمان کو حقیر سمجھے, اسی دن وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے, اور اللہ کے سامنے اسی دن وہ حقیر ہو جاتا ہے. جو بندہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھتا ہے, اپنے سے کمتر سمجھتا ہے, اس کو ذلیل سمجھتا ہے, اپنے آپ کو بڑا فیل کرتا ہے, اپنے آپ کو ایٹیٹیوڈ والا سمجھتا ہے, اپنے دل میں ایگو رکھتا ہے, اور دوسرے اپوزٹ پرسن کو کمتر سمجھتا ہے, اسی دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نگاہ سے اس انسان کو گرا دیتا ہے, اپنے نظروں سے انسان کو اللہ تعالیٰ گرا دیتا ہے. میرا بھائی سدھرنے کی ضرورت ہے. اور یہ امتحان ہے, مالداری امتحان ہے, عہدے منصب, خوبصورتی, اور اسی طریقے سے خاندانی, یہ اس میں جو تفریق ہے, تقسیم ہے, اونچ نیچ ہے, یہ امتحان ہے ہمارے لیے. اس امتحان میں ہمیں پاس ہونا ہے, بیلنس کی زندگی گزارنا ہے, راہ اعتدال کی زندگی گزارنا ہے. اور اسی طریقے سے اگرچہ ہمارے اندر ایٹیٹیوڈ ہے یا نہیں چیک کرنا ہے, تو اور ایک مظہر, اور ایک جو صفت ہے وہ یہ ہے, ہمیشہ احساس برتری کی زندگی گزارنا, ہمیشہ اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھنا. اگرچہ یہ کوالٹی اپنے نفس کے اندر رکھتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ متکبر ہیں, آپ کے اندر شیطانی صفت ہے. ہمیشہ احساس برتری, یعنی میں ہی بڑا, میں ہی بڑا, اگرچہ یہ فیلنگ آپ کے دل کے اندر ہے تو سمجھ لیجئے آپ متکبر انسان ہیں, آپ متکبر انسان ہیں. کس طریقے سے؟ ایگو ہے, پریسٹیج سمجھتے ہیں, پرائڈ سمجھتے ہیں, خاندانی پراؤڈنیس, خاندانی پریسٹیج, مالداری پریسٹیج, ایٹیٹیوڈ بہت طریقے سے آتا ہے انسان کے اندر, کبھی علم کی وجہ سے, کبھی عہدے کی وجہ سے, کبھی مالداری کی وجہ سے, کبھی حسن و جمال کی وجہ سے انسان کے اندر ایٹیٹیوڈ آتا ہے. لیکن یہاں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے, یہ نعمت ہمارے لیے آزمائش ہے. یہاں اگرچہ اپنی نعمت میں شکر گزاری کی زندگی گزاریں گے, جس طریقے سے سورہ نمل آیت نمبر 15 میں داؤد اور سلیمان کا قصہ فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کی, کون سے علم؟ تمام لوگوں سے بھی اعلیٰ درجے والا, ویل ایجوکیٹڈ پرسنس بنایا ان کو, تو ان کے اندر جو ہے ایٹیٹیوڈ نہیں آیا,
بلکہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی, شکر گزاری کیا, اللہ کی تعریف بیان کی, اللہ کی کبریائی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اتنے جو عوام ہے, عام پبلک ہے, جنرل پبلک ہے, ان سے بھی بڑا علم والا ہمیں بنایا ہے. اللہ کا شکر ادا کیا. ہمیں بھی اس سنت کو اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے, اس نعمت کو جانتے ہوئے اس کا صحیح استعمال کرنے کی اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اور ایک اصل چیز جو آج میں بتانے کا مقصد رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس کے انسان کے اندر, جس دل کے اندر ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, یہ علامت, یہ مظہر, یہ صفت پائی جاتی ہے کہ حق کو جانتے ہوئے بھی اس پر عمل نہیں کرتا, حق کو جھٹلا دیتا ہے. سمجھ لیجئے آج کا معاشرہ, یہ کون سا مہینہ ہے بھائی؟ شعبان کا مہینہ ہے. اکثر لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بات ان کے کان تک پہنچ چکی ہے کہ شب برات نام کی اسلام میں کوئی اس کی شرعی حیثیت نہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں شرعی حیثیت کچھ ہے ہی نہیں شب برات کی. پھر بھی آبا و اجداد کی اندھی تقلید کرنا, آبا و اجداد کی یعنی باپ دادا کی جو ان کی جو زندگی تھی اسی کو ہم بھی فالو کرتے ہیں, اور سنت آ جانے کے باوجود قرآن و حدیث کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ سمجھ لیجیے آپ کے اندر ایٹیٹیوڈ کی صفت ہے, آپ کے اندر ایٹیٹیوڈ کی صفت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا يدخل الجنة كان في قلبه مثقال ذرة من کبر, کہ وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی ایٹیٹیوڈ, کبر پائی جاتی, کبر پائی جاتی ہے. صحابہ نے سوال کیا کہ کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اچھا کپڑا پہنے, اچھی لباس پہنے یا اچھا جوتا پہنے, کیا یہ بھی کبر میں شامل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوبصورت ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس جمال ہے, اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یہ جو اچھے لباس پہنتے ہو یا اچھے جوتے پہنتے ہو, اچھے شوز کا استعمال کرتے ہو, یہ سب جو ہے نہ تو ریاکاری میں آتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دیا ہے اس کا تم مظاہرہ کر رہے ہو. یہ ایٹیٹیوڈ میں نہیں آتا. ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس, کہ حق کو ٹھکرانا, یہ ایٹیٹیوڈ ہے, یہ کبر ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر نگاہوں سے دیکھنا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, اپنے سے کمتر لوگوں کو کمتر سمجھنا, ان کو مطلب حقارت کی نظر سے دیکھنا, یہ جو ہے اصل ایٹیٹیوڈ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, حق آنے کے باوجود بھی, حق معلوم ہو گیا, قرآن و حدیث کی بات معلوم ہو گئی, کتاب و سنت کی بات معلوم ہو گئی, پھر بھی اگرچہ ہم بدعت کا کام کرتے ہیں, خرافات کا کام کرتے ہیں, قرآن و حدیث کے اپوزٹ زندگی گزار رہے ہیں, سمجھ لیجئے ہمارے اندر ایٹیٹیوڈ ہے, ہم ایٹیٹیوڈ پرسن ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو سخت نفرت ہے ایٹیٹیوڈ پرسن سے. اور دوسرے کیا؟ اپنے سے کمتر لوگوں کو کمتر سمجھنا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, خود پسندی, اپنے آپ کو پسند کرنا, میں بڑا ہوں, میرا چلنا, میری راضی, میں جو چاہوں وہی کروں, یہ فیلنگ رہنا. اور ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو حقیر نگاہوں سے دیکھنا, ان کو جو ہے عزت کی نگاہ سے نہ دیکھنا, یہ بھی ایٹیٹیوڈ کے مظہر میں سے, صفت میں سے, ایک علامت میں سے ایک علامت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جتنے بھی متکبرانہ مظاہر ہیں ان کو جان کر اگرچہ ہماری زندگی میں ہیں تو فوراً توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے, اگرچہ نہیں ہے تو الحمدللہ ہمیں تادم حیات قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. اور یہاں جو متکبرانہ صفت ایک بتایا گیا کہ حق بات کو چھپانا یا اس کو ٹھکرانا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگرچہ انجانے میں اگرچہ ہمارے سے چیز ہو رہی ہے تو فوراً توبہ کرنے کی, استغفار کرنے کی, رجوع الی اللہ ہونے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.